جاوید صاحب، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیہ 184 میں یہ بیان ہوا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. دو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں. پہلی یہ کہ آدمی اگر سفر کی حالت میں ہو یا مریض ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو رخصت دی گئی ہے. اس بارے میں سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی اگر کوئی دوسری مشکل پیش آ جائے، مثال کے طور پر کسی بچے نے امتحان دینا ہے یا کوئی اسی طرح کا دوسرا کوئی ایسا ابتلا ہو گئی ہے، تو کیا اس صورت میں بھی اسے رخصت دی جا سکتی ہے؟ اور اسی آیت کے جو دوسری بات بیان ہوئی ہے وہ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ جو شخص روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود روزہ نہ رکھے تو وہ ایک مسکین کا فدیہ دے کر، ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس روزے کی تلافی کر سکتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا یہ رخصت آج بھی باقی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ کسی کو کھانا کھلا دے، اس کے روزے کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ دیکھیے، اصولی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں کوئی قانون بیان کیا جاتا ہے تو عام طور پر پیدا ہونے والی صورتحال کا ذکر کر دیا جاتا ہے. یہی طریقہ قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے، یہی طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکام بیان کرتے ہوئے اختیار کیا ہے، اور اگر قدیم صحائف کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ بڑا عملی طریقہ ہے، یعنی آپ کسی چیز کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں گے اور بالکل اس کے حدود، قیود، جامع اور معنی طریقے سے بیان کرنا چاہیں گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا ابلاغ ہی دوسروں تک ہو سکے. عام طور پر انبیاء علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو صورتیں بالعموم پیش آتی ہیں ان کو بیان کر دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہ غور کیا جاتا ہے کہ یہ صورتیں اگر اللہ تعالیٰ کی رخصت کا باعث بنتی ہیں تو اس سے ملتی جلتی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، تو علمی اور عقلی لحاظ سے ان کا جائزہ لے کر آپ ان صورتوں کو ان سے ملحق کر دیتے ہیں. یہ دین کے تمام معاملات میں طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی جن جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون سازی کر دی ہے ان میں جب سوال پیدا ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا باعث کیا ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ رخصت دی گئی ہے. مریض کے ساتھ کیا معاملہ ہو جاتا ہے، سفر میں کیا صورتحال ہو جاتی ہے، وہ صورتحال کسی اور شکل میں اگر پیدا ہو جائے گی تو وہاں بھی اسی طرح حکم کا اطلاق ہو جائے گا. چنانچہ ہمارے فقہا نے بھی اسی اصول پر دودھ پلانے والی ماں کے لیے رخصت کا قانون بیان کیا ہے، اسی طرح سے حاملہ عورت کے لیے رخصت کا قانون بیان کیا ہے. پیر فانی کے لیے، بوڑھا آدمی ہے، اب اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اس کے لیے بھی یہی قانون بیان کیا ہے. ایسی بہت سی شکلیں اور بھی پیدا ہو سکتی ہیں، تو ان میں ایک فقیہ اجتہاد کر کے وہی رخصت لوگوں کے لیے بیان کر دے گا. جو چیز مقصود ہے وہ بالکل واضح ہے، یعنی آدمی معذور ہو گیا، اس کے لیے مشکل پیدا ہو گئی، یہ چیز اس کے لیے بڑی مشقت کا باعث بن جائے گی، تو جہاں کہیں اور یہ صورت پیدا ہو رہی ہے وہاں اس حکم کا امتداد آپ کر دیں گے، اس کو پھیلا دیں گے، وہاں تک بھی پہنچا دیں گے. یہ چیز کوئی روزے ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، دین کے تمام احکام میں. دوسرے سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، تو میرے نزدیک اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھنے کے بجائے فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں دی تھی. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریض کو، مسافر کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ باقی روزے پورے کرنے کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے ہر روزے کے بدلے میں. بعد میں یہ اجازت قرآن مجید سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ختم کر دی، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے، سمجھ میں آتی ہے کیا وجہ ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں کو بھی آپ نے روزے کا، اللہ تعالیٰ کے حکام کا عادی بنانا ہے. لوگ رمضان میں روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے، ابھی بھی آپ دیکھیے سارا گھر روزے رکھ رہا ہے، سب لوگ اس میں شامل ہیں. یہ ایک خاص موسم ہے جس میں گویا آپ ایک کام انجام دے رہے ہیں، تو اس میں روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ کے میرے بھی روزے اگر کسی وقت خدا نخواستہ چھوٹ جائے تو آپ اندازہ کر لیجیے کہ بعد میں یہ روزے رکھنے کو آسان کام نہیں ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے. تو ایک مشکل ماحول بنا، ایک پورا ماحول بنا ہوتا ہے رمضان میں. اس مشکل صورتحال کی وجہ سے شروع میں لوگوں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ روزہ رکھنے کے بجائے، یعنی بعد میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں، کسی مریض کے چھوٹ گئے ہیں، مسافر کے چھوٹ گئے ہیں، یا کسی خاتون کے اپنے ایام کی پابندی کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، تو ان روزوں کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا فدیہ دے دیں. یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہی لوگ اس کے عادی ہو گئے، مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے دین کے احکام کے ساتھ اپنی مناسبت پیدا کر لی، بس اس کے بعد ختم کر دی.